بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ظالم بادشاہ کنعان کا واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ تو حضرت اسحاق بن بشیر کہتے ہیں کہ مجھے ابن سمعان کے حوالے سے اہل کتاب کے بعض علماء سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذوالکفل یعنی الیسع بن خطوب جو حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ وہ الیسع نہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، بلکہ یہ الیسع ذوالکفل حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے تھے، اور ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ کنعان تھا، کنعان نامی ہوا کرتا تھا، اور اس کے ظلم اور عدوان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا ظالم تھا کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے مملکت میں اور اس کے رعایا میں ایک شخص تھا جو اللہ والا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا چھپ چھپ کر۔ تو اسی طرح وہ کرتا جب کچھ لوگوں نے اس بادشاہ کو جو ہے وہ اس کی خبر دی کہ ایسا آپ کے مملکت میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور الہ کی جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، تو فوراً اس نے اپنے جو رعایا تھے، اپنے وزرات تھے، اپنے جو اس کے ماتحت فوج تھی، اس کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کر لائے۔ جب ان کو پکڑ کے لے آیا تو ان کو پکڑ کے لایا گیا اور دربار میں حاضر کیا گیا، تو اس نے فوراً کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ پہلی میری بات سنیں۔ تو جب اس کو کہا کہ یہ آپ طاقتور ہے اور آپ کے پاس جو ہے سب کچھ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے مار سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اور بادشاہ اپنے غصے پر قادر ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس نے کی، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کریں۔ جب اس سے بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم بات کرو، جب اس نے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور اس کی حمد کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا گمان تھا کہ تو خدا ہے؟ اگر خدا ہے، اس نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو یا تو صرف اپنی مملکت کا ہوگا یا پورے ملک کا ہوگا۔ تو اگر محض اپنی مملکت کا ہے تو تیری مملکت سے باہر تیرا کوئی شریک بھی ہوگا، یعنی کوئی تمہارا وزیر ہوگا، اور پوری دنیا کا ہے تو تیرا خدا کون ہے؟ اگر تو پوری دنیا کا اس نے کہا اس کو اللہ کے ولی نے کہ اگر تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے تو پھر تیرا خدا کون ہے؟ تو اسی طرح جب اس نے کہا کہ اس طرح باتیں ہوتی رہی تو جب اس بادشاہ نے اس سے کہا کہ تیرا رب کون ہے، اس سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، تو اس نے کہا کہ میرا رب تو وہ کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے سزا اور جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ان کی عبادت کرو اور اس کی توحید کا اقرار کرو۔ تو اسی طرح یہ ثواب اور جواب اور جزا اور سزا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ رب دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے جو ہے وہ ثواب دے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارے خدا کی عبادت کریں تو اس کی کیا سزا ہے، کہ اس کی کیا جزا ہے؟ تو اس بادشاہ نے جب پوچھا تو اس ذوالکفل نے کہا کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت دیتا ہے، وہاں پر جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں، میوے ہوتے ہیں، حوریں ہوتی ہیں، یہ چیزیں سب کچھ اس نے بتا دیا۔ تو جب ان کو یہ بتا دیا گیا تو اس نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے رب کا عبادت نہ کرے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جہنم میں جاتا ہے، اور وہ جہنم میں جا کر وہ شیطانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے یہ چیزیں ہوتی۔ جب یہ سب چیزیں بتا دیے تو کنعان نے پوچھا کہ اس کے سب کچھ جو بتا دیے تو اس نے اپنے بادشاہ پر جو ہے وہ ایک خوف ستاری ہو گیا، اور اپنے کیے پر جو ہے وہ نادم ہو گیا، یعنی اس کے دل میں ایمان کا جو نور تھا وہ کچھ اجاگر ہو گیا، کچھ اس کی باتوں نے اثر کر دیا اس پر۔ لیکن جب اسی طرح باتیں ہوتی رہی تو ذوالکفل اس بات پر اس نے کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں آپ کے رب پر تو جنت کی ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس ذوالکفل اللہ کے ولی نے کہا کہ میں اللہ کے نام ایک خط لکھتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کے نام ایک خط دوں گا، تو آپ اس پر جو ہے
اللہ رب العزت آپ کو جنت دے گا۔ تو جب وہ خط میں لکھتا ہے کہ خط فلاں کفیل نے اللہ تعالیٰ کے نام کنعان بادشاہ کے لیے لکھا ہے فلاں کی کفالت کے لیے، تو یہ اگر یہ توبہ کرے اور رجوع ہو جائے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرے تو اسے جنت میں داخل کر کے وہاں ٹھکانہ عطا فرمائے، جیسا چاہے اسے کنعان کے لیے جو کچھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں ہوگا، اور اسی عذاب سے پناہ دے دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ خط اس نے لکھا، اور اس کی رحمت اور بھی وسیع، اور غصے پر رحمت مقدم ہے۔ تو جب لکھ کر خط مہر لگا دی گئی اور کنعان کے حوالے کر دیا گیا تو پھر اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو ذوالکفل نے کہا کہ اب آپ اٹھو، غسل کرو، نئے کپڑے پہنو۔ تو نئے کپڑے پہن کر اس کو جو ہے نا وہ کلمہ شہادت اور اس طرح حق کی اور وہ کلمہ پڑھا اس نے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اب وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اپنا ایمان ظاہر کروں یا کیا کروں؟ تو وہ کنعان اس کو کہتے ہیں، ذوالکفل کہتے ہیں ان کو کہ آپ اپنی شرائع سب کچھ ان کو سکھا دیا، نماز وغیرہ سب کچھ بتا دیے، لیکن پھر بادشاہ جب اس نے کہا کہ میں مملکت سب سے چھپا کر کسی پر ظاہر نہیں کرو ابھی، تو اس نے اپنی جو ہے وہ مملکت چھوڑ کر اور اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ جب وہاں سے نکل گیا تو کچھ دن نہیں تھا تو اس کے جو وزراء اور اسی طرح جو عوام تھی ان کو سوچ میں پڑ گئے کہ حضرت جو ہے وہ کہاں گئے۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، کرتے کرتے وہاں ڈھونڈا اپنے ملک میں، لیکن پھر اس طرح ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ بادشاہ کے جو ہے نا یہ ذوالکفل جو ہے یہ اس کے پاس بہت آتا تھا اور یہ اس طرح جو ہے نا تو اسی طرح وہ ان سے پوچھا، تو کرتے کرتے بالآخر انہوں نے اس کو وہاں سے ڈھونڈ لیا کہ جہاں 1 مہینے کے مسافت پر انہوں نے اس کو ڈھونڈ لیا۔ تو جب انہوں نے ڈھونڈا، جب دیکھا ان کو پہلی دفعہ تو وہ نماز پر کھڑے تھے اور اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ان کے لوگوں نے دیکھا ان کو تو وہ بھی سجدے میں گر گئے، ان کی طرف سجدہ کر رہے تھے۔ تو جب وہ ان سے نماز سے فارغ ہو گئے اس نے پھر جو ہے سب کچھ بتا دیا ان کو کہ آپ جو ہے وہ سجدہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سجدہ کرو اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرو، تو اللہ جو کچھ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اسی طرح سب کچھ ان کو بتا دیا، اور ان کو کچھ اسی وقت سے ان کو کچھ درد محسوس ہوا، اور انہوں نے پھر ایک وصیت کی کہ یہ جو ان کے پاس وہ خط تھا کہ یہ خط جو ہے یہ میرے ساتھ ہی دفن کیا کرو، جب میں مر جاؤں تو یہ میرے ساتھ ہی دفن کر دو۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو دفن کیا گیا، اور اسی طرح وہ خط بھی ان کے پاس رکھا گیا۔ تو جب ان کو دفن کر دیا، سارا کچھ ہو گیا، تو پیچھے جو ذوالکفل تھا اللہ کے ولی تھا، تو جب وہاں لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا، ان کو خواب میں آ گیا رات کو کہ اللہ فرشتہ آیا ان کے پاس کہ اللہ رب العزت نے اس خط کی وجہ سے اور اس ذمہ داری کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت دے دی، اور وہ خط بھی فرشتے نے اس کو دے دیا۔ تو پیچھے جب ان کے کیونکہ وہ تو دوسری جگہ فوت ہوئے تھے وہاں پر دفن ہو گئے، پیچھے جو ان کا اپنا علاقہ تھا وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس ذوالکفل کے پاس آئے کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا اور اس طرح، تو انہوں نے جو ہے ان کو پکڑ کر قید کر لیا گیا۔ تو ان کو بتایا گیا، وہ خط بھی ان کو بتا دیا، سارا کچھ بات ان کو بتا دی کہ اس طرح ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں؟ تو اس نے کہا کہ آپ تھوڑا صبر کریں، جو آپ کے ساتھی ہے جو وہاں پر ان کو ڈھونڈنے گئے وہ آ جائے، اور ان سے پھر تصدیق کر لینا، پھر جو کرنا ہے پھر کرو۔ اسی طرح انہوں نے مان لیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈال کے ان کے ساتھی واپس آئے اور ان کو خط دکھایا کہ یہ وہی خط ہے جو آپ نے دفن کیا تھا اور سارا کچھ اس میں لکھا ہوا تھا، تو جب وہ آئے انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی یہ تو وہی خط ہے۔ جب خط وہی تھا ان لوگوں نے جو ہے ان کی تصدیق کی کہ یہ اس طرح ہوا ہے، تو ان سب نے جب اس کی تصدیق ہو گئی تو ان سب نے جتنے بھی تھے وہاں پر انہوں نے وہاں پر ایمان لایا۔ قربان جو میں اس اللہ پر کہ جس نے ایسے ایسے واقعات اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 تک پہنچ گئی تھی۔
کہ جنہوں نے ایمان لایا تھا. تو یہ تھا اس ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ، اور اس نے توبہ کیا اور سچا توبہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس ظالم کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. ظلم چھوڑ کر توبہ کی، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے باغات جو ہے نا وہ خوشخبری دے دی. تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.